الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شکیل الحسینی چینل پر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے وظائف سننے والے، بیانات اور مسائل سننے والے تمام احباب کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، ہر طرح کے جائز ضروریات و حاجات کو پورا فرمائے اور ہر قسم کی بیماریاں جو ہے ان کو ختم فرمائے۔ تو ان تمام بیماریوں کے حوالے سے، جائز مقاصد کو پورا کرنے کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں ہم اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری طرف سے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم مختصر اور پر اثر وظائف جو بتاتے ہیں، طاقتور وظائف جو بتاتے ہیں، وہ اسی چینل پر اپلوڈ ہوتے ہیں، وہ بر وقت آپ کو مل سکے۔ آج کا ہمارے وظیفہ جو ہے یہ دلی مراد جو ہے وہ پورا کرنے کے حوالے سے ہے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، جائز تمنا ہے، آپ کی جائز ضرورت ہے اور دل میں کوئی ایک آرزو ہے، ارمان ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں، مجھے عمرے پہ جانا ہے، میں عمرے پہ چلا جاؤں۔ آپ چاہتے ہیں مجھے گاڑی لینی ہے، میں گاڑی لے لوں، میں نے موٹر سائیکل لینی ہے، مجھے موٹر سائیکل مل جائے، میں نے گھر خریدنا ہے، مجھے گھر مل جائے، تو میری شادی ہو جائے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا نکاح ہو جائے، یا میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد ہو جائے، بچہ ہو جائے، بچی ہو جائے، کوئی بھی جائز مقصد، میرا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، کاروبار میرا شروع ہو جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، برکت ہو جائے، تو کوئی بیماری ہے اسے آپ دور کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مقصد آپ سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، اور اس مقصد میں انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو کامیابی مل جائے گی، آپ کا کام ہو جائے گا، بشرطے کہ کوئی ناجائز مقصد نہ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس کے ممانعات جو ہے وہ وارد نہ ہوئی ہو، تو اب جائز مقصد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے سبسکرائبرز ہیں ان تمام کو ہماری طرف سے ہمارے تمام وظائف کی جائز مقاصد کے لیے سب کو خصوصی اجازت ہوتی ہے، تو آپ بھی ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی خصوصی اجازت مل جائے گی۔ تو آپ نے عمل کون سا کرنا ہے، کوئی بھی آپ آرزو ہے، تمنا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل آپ نے کرنا ہوگا، انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو وظیفہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ ہے سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن کی ویسے بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، بہت ہی اس کے فوائد اور ثمرات ہیں۔ قرآن مجید کے تو ایک ایک سورہ، ایک ایک آیت کے جو ہے یہ ثمرات سے، برکات سے بھرا ہوا ہے، تو جو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور وہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، قرآن مجید پڑھنے کی کیا کیا فوائد ہے، اور مرنے کے بعد تو اس کے فوائد جو ہے وہ تو گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ یہ قبر کے اندر انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرے سوتے وقت تو وہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے وہ پھر بندے کو بھوکا نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا، سورہ یاسین پڑھ لے، کوئی بھی جائز ضروریات مقاصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو الغرض ایک ایک صورت کے جو ہے اپنا جو ہے وہ شان ہے۔ تو سورہ رحمان آپ نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے 11 مرتبہ پڑھیں گے سورہ رحمان کو۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اللہ رب ذوالجلال سے، اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ دعا کریں گے۔ تو 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے اور ساتھ اس کے بعد دعا کریں گے۔ یاد رکھیں دعا جو ہے، دعا کا طریقہ جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کس انداز سے، کس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ دعا کے لیے جب آپ بیٹھیں گے، دو زانوں ہو کر بیٹھیں گے، جیسے تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ رب ذوالجلال کی تعریف کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ کی شان بیان کر سکتے ہیں، بڑائی بیان کر سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ عربی میں آتی ہے تو عربی میں آپ کر سکتے ہیں، بہت ہی زبردست، نہیں تو اپنی زبان میں، اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، کوئی زبان آپ کی ہے، فارسی ہے، جو بھی ہے، وہ آپ اس زبان میں آپ اللہ رب ذوالجلال کی شان بیان کریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے آپ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ آپ مانگیں، اس کے بعد جو ہے اپنی زبان میں اپنے مقاصد جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس مقصد میں کامیابی چاہیے، مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو اس طرح آپ دعا کریں گے، دعا کے آخر میں پھر آپ درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے دعا کو ختم کریں گے۔ تو ہاتھ آپ اتنا اٹھائیں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے اور ایسے بھی نہیں، بالکل اس طریقے سے آپ دو زانوں ہو کر بیٹھیں گے اور ہاتھ جو ہے آپ کے یہاں تک اٹھے ہونے چاہیے، ایسے۔ تو اب ہاتھوں میں دیکھیں گے اور توجہ دھیان اللہ رب الجلال کی طرف ہو، جتنا انسان
توجہ کے ساتھ دعا کرے گا، جتنی توجہ ہوگی اور امید یقین کے ساتھ دعا کرے گا، قبولیت اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے تک یہ عمل کریں گے تو ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی، آپ کا مقصد جو ہے اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔